بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم، اور ہم نے جو اس میں سبق شروع کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے یا اس کا موضوع ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہمارا درسی کتاب کا تیسرا سبق ہے اور آج ہم نے اس کو چوتھے حصے میں پڑھنا ہے، یعنی چوتھے حصے میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے سبق نمبر 3.4 کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نظم، کہانی، واقعات، اعلانات اور ہدایات سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ہم نے اسی حاصل تعلم کی مشق کی تھی، اور وجہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ہماری کتاب کا یہ سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کا متن نسبتاً زیادہ ہے، تو اس لیے اس متن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کو پڑھا ہے۔ آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ یہ سنن ترمذی سے حدیث لی گئی ہے، اور اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی فارغ وقت ہوتا ہے، ایسا وقت جس میں وہ کوئی جسمانی یا ذہنی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جس وقت آپ کے پاس ارادتاً اور غیر ارادی طور پر اپنی یہ روٹین بنا لیں، اپنی اس کو عادت ثانیہ بنا لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کو کثرت سے کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم پہلے کریں گے دہرائی، اور آپ جانتے ہیں دہرائی ہم ان سوالات کی، ان حاصلات تعلم کی، ان چیزوں کی کرتے ہیں جو اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ کل جو ہم نے متن پڑھا، جتنا حصہ ہم نے پڑھا، آپ جانتے ہیں کل ہم نے اپنے سبق کا پہلا حصہ پڑھا، آدھا متن پڑھا۔ اس میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا جس میں کسی شہر کے لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل دینے کا کہا گیا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس وقت کسی ایک شہر میں گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے جو بھی کیا، آپ نے کل اس کو پڑھا تھا، ان لوگوں نے آپ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس شہر کا نام کیا ہے جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گئے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ جی بالکل صحیح، اس شہر کا نام طائف ہے، یعنی وہ ایک وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، طائف کی وادی ہے، اس جگہ یا اس شہر کو طائف کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ یہ بھی سوال آپ نے اس کا تفصیلاً جواب کل کے سبق میں پڑھا ہے۔ ہاتھ کھڑا کیجئے اور انفرادی طور پہ مجھے بتائیے۔ جی بالکل صحیح، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تعلق بنو قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ بالکل صحیح، کل والا سبق آپ کو بہت اچھے سے ازبر ہے، آپ کے ذہن میں وہ اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے والی ٹیم آپ کی قریبی مسجد میں موجود ہے۔ اپنے بچوں کو ان امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ سمجھے؟ جو آپ نے سنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے۔ جی، ابھی آپ نے جو کچھ سنا یہ آپ اکثر و بیشتر اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں یہ سنتے ہیں، اس کو ہم اعلان کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس کی عبارت جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ اعلان ہے جو مسجد سے اسپیکر کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور آپ سب کو جو ارد گرد وہاں اس مسجد کے یا اس جگہ کے جہاں سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا اس کے قریب رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ سنائی دیتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جو بھی آپ نے سنا یہ ایک اعلان تھا، اور اسے سن کر آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ کیا اس میں کوئی بات کہی گئی ہے؟ جی بالکل صحیح، اس اعلان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حفاظتی، عام طور پر یہ ایک آپ کو اس روزمرہ زندگی سے اس واقعے کو یا اس اعلان کو اس لیے لیا گیا ہے
کہ ہمارا حاصل تعلم بھی یہی چیز ہم مختلف طریقوں سے سیکھ بھی رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اعلانات یا یہ اعلان جو کیا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے عموماً یہ سنا ہوگا، اس اعلان کو سنا ہوگا کہ حفاظتی ٹیکوں والی ٹیم جس وقت آتی ہے تو وہ محلے کی کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیتی ہے جہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور محلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات یا اس وقت کی جو بھی ان کے پاس دوا ہوتی ہے، ویکسین ہوتی ہے، وہ اس کو وہاں سے کروائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مطلع کرنا، لوگوں کو اطلاع دینا، اور اسے سن کے آپ کی سمجھ میں یہی ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ حفاظتی ٹیکہ جات۔ سن کر کسی بھی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ غور کریں، اعلان سنیں، لیکن آپ اس کے الفاظ پر، اس کے مقصد پر غور نہ کریں۔ یہ اعلان کے لیے نہیں، یہ کسی ہدایت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کہانی، نظم یا واقعہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر تو سن رہے ہوں، آپ کا دھیان ہو، لیکن ذہنی طور پہ آپ اس وقت اس جگہ موجود نہ ہو۔ ذہنی طور پہ جو اس بات کا مقصد یا مفہوم یا جس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ آپ سے کی جا رہی ہے، آپ اس پہ غور نہ کر رہے ہوں، آپ اس کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، تو ضروری ہے کہ سن کر کسی بھی بات کو غور سے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ جس وقت ہم بلند خوانی کرتے ہیں، یعنی اپنے سبق کو پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار ایک ہی سبق کو کیوں اتنا پڑھا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ جس وقت پڑھا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ سبق سن کر، آپ کی سننے کی حس کو سامنے لاتے ہوئے اس سبق کو جب آپ سنیں تو اس کو سمجھیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جس وقت آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پڑھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آواز میں یا بغیر آواز کے زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی تفہیم ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن سننے سے کیا ہوتا ہے کہ سن کر چیز جلدی اثر کرتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کی صرف ایک ہی طاقت، ایک ہی صلاحیت استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے سننے کی حس۔ اب جب بلند خوانی کے دوران میں ہم اپنی پوری توجہ سے متن کو سنتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ابھی تک جتنا سنا اس کے بعد کیا ہوگا۔ دوسری وجہ، جب آپ سے پوچھا جائے گا اس متن سے متعلق تو آپ کو اسی صورت میں آپ اس کو جواب دے سکیں گے کہ جب آپ نے خود غور سے سنا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ متن پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے میں اگر بلند خوانی کرتی ہوں یا آپ کی معلمہ آپ کے سامنے بلند خوانی کرتی ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں بھی سمجھنے میں کوئی دقت ہو، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات جو آپ کو اس متن سے سمجھ نہ آئے، آپ نے فوراً سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنے معلم یا معلمہ سے پوچھنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر وہیں موجود ہیں جہاں پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم کریں گے بلند خوانی۔ اپنی اردو کی کتابیں کھول لیجئے، اس میں ہم نے اپنا تیسرا سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج دوسرے حصے میں شروع کرنا ہے۔ آج جہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے بلند خوانی کروں گی، آپ اپنی کتابوں پر نظر رکھیے، غور سے میں جو پڑھ رہی ہوں اس کو سنیے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اچانک ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی کمر پر اور اس کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ سنن ابی داؤد سے یہ روایت لی گئی ہے جو آپ کی کتاب میں شامل کی گئی، اور یہ ایک واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جانوروں پر ان کی جو رحمت تھی، جانوروں کے لیے جو ان کی رحمت تھی اس کا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سب لوگ جمع تھے اور پریشان تھے کہ اب نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں، کسی طرح کی کوئی سزا اور اس کا معاملہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں غلاموں پر رحمت۔ ہم چونکہ رحمت للعالمین کی ذیل میں، یعنی تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت کی ذیل میں یہ سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس میں آپ نے انسانوں، بچوں، یتیموں، جانوروں اور اب غلاموں پر رحمت کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ ابتدائی اسلام میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی،
انہیں مویشیوں اور چوپایوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا، مال و زر کی طرح ان کی خرید و فروخت کی جاتی، یعنی انسان کی جو قدر و قیمت تھی، اس کی جو حیثیت تھی وہ روپے، پیسے اور اشیاء کے برابر تھی، یعنی کم قیمت یا کم وقت ہونے کے انسان کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کس طرح کے حالات میں زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا و غلام، شاہ و گدا اور امیر و غریب کے تمام فرق کو مٹایا۔ پیارے بچوں، آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ قواعد و انشاء کی بھی وہ چیزیں، زبان شناسی کی وہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں جو اس سے قبل ہم سیکھ چکے ہیں اور جو آپ کے سبق میں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے آقا و غلام، شاہ و گدا، امیر اور غریب، یہ تمام متضاد کی ذیل میں الفاظ پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اس کو غور کریں تو آپ یہ اس ذیل میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی بات پر میں اپنے غلام سے ناراض ہو گیا اور کوڑے سے مارنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آن پہنچے اور فرمایا، اے ابو مسعود، خبردار۔ میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو مسعود، خبردار۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی میرے ہاتھوں سے کوڑا گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسعود، سنو، جتنی قدرت تجھے اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تجھ پر ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم جہنم کی آگ سے نہ بچ سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ غلام کے لیے، جن کا آپ نے ابتدا میں پڑھا، آپ یہ آغاز میں پڑھا کہ ان کی قدر و قیمت یہ تھی کہ مال و زر کے برابر ان کو بیچ دیا جاتا تھا، تو نبی اکرم نے ایک انسان کو اس کی اصل جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی وہ سمجھائی۔ صحیح مسلم سے یہ روایت لی گئی، کتاب کا نام ہے کتاب الایمان۔ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو قریب فرما کر اشارہ کیا اور فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، یعنی شہادت اور درمیانی انگلی جیسے اس طرح سے اتنے قریب ہوں گے۔ ہم نے اب چونکہ پڑھنا ہے یتیموں کے لیے رحمت، تو اس سے قبل آپ کے لیے لکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی یتیم بچے کو دیکھتے تو اسے پیار کرتے، دستے شفقت یعنی پیار، محبت، شفقت کا ہاتھ پھیرتے، اس کو ہر ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا، یعنی شہید ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یعنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام بچوں کو بلایا اور خوب پیار کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی روشن چراغ ہے، جس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بیش بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں، بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم دنیوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہم بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تمام مخلوقات کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق متن کے لحاظ سے آج مکمل ہوا، اس کی ہم نے تکمیل کر لی، جس میں آپ نے یتیموں پر شفقت، جانوروں پر رحم، بچوں کے ساتھ شفقت اور اس طرح کے دیگر واقعات پڑھے۔ انشاءاللہ ہم اب اس سبق کو مزید جاری رکھیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو روکنا ہے۔ ایک تو آپ نے جتنا متن کا حصہ آج پڑھا ہے، اس کو آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ ایک ایک کر کے، ایک بچہ ایک حصہ پڑھ لے، دوسرا حصہ پڑھ لے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ تفہیم یا سمجھانے کا کام میں نے آپ کے لیے کر دیا، مزید آپ کی معلمہ آپ کو اس کو سمجھائیں گی، اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے ایک انفرادی سرگرمی بھی کرنی ہے۔ انفرادی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابھی جانوروں پر رحم کا ایک واقعہ پڑھا، جس میں ایک اونٹ کا ذکر تھا۔
آپ کو آپ کی اسکرین پر چڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اور بھی ایسے جانوروں کا ذکر ملتا ہے جن کے ساتھ ان کے مالک جو ہے وہ ناروا سلوک کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح سے ان پرندوں ان جانوروں کے لیے باز پرس کی۔ اسی طرح آپ کو یہاں پہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے ویڈیو کو جہاں پہ روکنا ہے، متن کی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان تصاویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے جو واقعات ذہن میں آتے ہیں وہ بھی اپنی معلمہ کو سنانے۔ جی تو یقیناً آپ لوگوں نے فردن سبق کی پڑھائی بھی کی ہوگی اور یہ سرگرمیاں بھی کر لی ہوں گی۔ اب گروہ کی صورت میں آپ ایک سرگرمی سر انجام دیجئے۔ وہ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 4 کے گروہ میں کام کرنا ہے۔ اس سبق میں آپ نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کا کتنا بلند درجہ بتایا۔ اس میں ایک حدیث پاک بھی لی گئی، ایک واقعہ بھی لیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی اسلامیات کی کتاب یا لائبریری سے اسلامی کتب لینی ہے اور یتیم کی کفالت سے متعلق مزید واقعات پڑھ کر جماعت میں سنانے ہیں۔ گروہ میں اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ گروہ کی صورت میں بات کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی واقعہ کتاب سے ہٹ کر بھی یاد ہوتا ہے تو وہ اس کو سناتا ہے، اس طرح باقی بچے مل کے اس واقعے سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اپنی معلمہ کو سنائیں گے تو رہنمائی بھی وہ آپ کی کریں گی۔ تو ویڈیو کو جلدی سے یہیں پہ روکیے اور گروہ کی صورت میں اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور مشق کا سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط لکھیں۔ جزو نمبر 4، 5، 6 اور 7۔ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو کوڑے مارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رحمت فرماتے تھے؟ اپنے الفاظ میں مفصل تحریر کریں، تفصیلاً تحریر کریں۔ اور مشق کا ہی ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 2، جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کا وہ حصہ جو ہمارے کل کے متن سے متعلق تھا اس کو ہم نے کل کر لیا، اور وہ حصہ جو ہم کل نہیں کر پائے تھے اس کو ہم آج مکمل کریں گے۔ اس میں آپ کی جزو نمبر 6، 7 اور 8 شامل ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کام جماعت میں ابھی آپ نے مشق کرنا ہے، اور آج آپ نے جو گھر سے کام کر کے لانا ہے اس میں آپ کی ورک شیٹ کا ایک خوبصورت واقعہ اس میں دیا گیا ہے۔ چونکہ آج آپ نے سیکھا اعلانات، ہدایات، نظم، کہانی یا واقعہ کو پڑھنا، سننا اور اس کو پھر اپنے الفاظ میں تفصیل سے بیان کرنا۔ ایک واقعہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی سے متعلق کچھ سوالات دیے گئے جو آپ کی ورک شیٹ پر موجود ہیں۔ ان کو آپ نے یہ پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دیں گی، اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ اور گھر کے کام میں آپ کا آج بس اتنا سا ہی کام شامل ہے جس کو آپ مکمل کریں گے، کیونکہ مشق کا کام ہم نے آج جماعت میں کر لیا۔ تو کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔